اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیٹنگ باؤنڈریز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حدود کا تعین کرنا بہت ہی ضروری ہے، چاہے وہ سسرال میں ہو، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی انسان جس کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان کچھ باؤنڈریز سیٹ ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہے کہ کوئی فتنہ کریٹ ہوگا، رشتوں میں بگاڑ آ جائے گا، رشتے خراب ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ رشتے ختم بھی ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بہت سے گناہ بیان کر کے آگے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے۔ ہمیں بہت ساری ہماری حدود قرآن میں نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہمارے لیے۔ ان میں سے ایک مثال کو لیتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اپنے خاص لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ تینوں وقت تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور ان وقتوں کے سوا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ بنا پرمیشن کے آؤ۔ طوافون علیکم بعدکم علی بعد، اور تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پورے علم اور کامل حکمت والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹنگ باؤنڈریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہاں جیسے اس آیت میں 3 خصوصی جو پرائیویسی کے اوقات ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پرمیشن لے کر آئے جائیں، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ جیسے فجر سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم پہ انسان اپنی سلیپنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، اٹھ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ کچھ سو رہے ہیں، اور یعنی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ انسان نہیں پسند کرتا کہ اسے کوئی اس حال میں دیکھے۔ پھر دوسرا، ظہر کے بعد کا وقت کیلولا کے اوقات ہوتے ہیں، تو بعض مرد جو ہے وہ جیسے اوپر کے ڈریس وغیرہ اتار لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان نہیں پسند کرتا کہ اس کو اس حال میں دیکھا جائے۔ تو پھر اس کے بعد عشاء کا وقت، عشاء کا جو وقت ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، تو وہ بھی ایک خاص جو ہے وہ پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے خصوصی طور پہ ہم اگر ہسبینڈ وائف کی بات کریں تو یہ ان کے لیے بھی خاص پرائیویسی کا وقت ہے، تو ان اوقات میں اجازت لے کر آنے کو ہی یعنی ایک سیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ ہی اختیار کرنا ہے، یہ ادب ہمیں سکھا دیا گیا ہے اس آیت میں۔ پھر سورہ البقرہ میں مختلف جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر جو ان حدود کو کراس کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو ہم نے اپنا خود انالیسس کرنا ہے کہ ہم، یہ تو اللہ نے جو ہمیں باؤنڈریز بتا دی ان کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ رشتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈریز کو فکس کر دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال حرام ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان، اپنے اعضاء یا کسی بھی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان باؤنڈریز کو کراس نہ کریں، کسی کی عزت، کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں کا کم ہی خیال رکھتے ہیں جتنی جو بھی باؤنڈریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورا کرنے کی، ان کو کراس نہ کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان باؤنڈریز کو، یہ جو حدود ہیں، ان کو مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم فتنے سے بچ سکیں، کوئی فتنہ کریٹ نہ ہو، رشتے خراب نہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ہم ان کی طرف نہ جائیں۔
گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، لوگوں کے حقوق نہ ماریں، پھر بہت ہی اہم چیز کہ جو سنیں اس کو ایز اٹ از آگے نہ پھیلائیں، تحقیق کر لیا کریں. یہ بھی ایک باؤنڈری سیٹ کی گئی ہے، ہمیں یہ اللہ ہی کا حکم ملتا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جس سے ہمارا، جس چیز سے، جن بندوں سے، جن جگہوں سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہوتا، ہم ان سے دور رہیں. جیسے حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ ترکہ ما لا یعنی، لیو دوز تھنگس جن سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں فتنے سے بچا سکتی ہیں. اور ایٹ دی اینڈ یہی بات ہے کہ جب ہم باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ بہت پرسکون ہو جاتا ہے. یہی بات ہے کہ ہمیں باؤنڈریز کو فکس کرنا ہے. انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہم باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں، کیا کیا جائے، ان کو کیسے فالو کیا جائے. انشاءاللہ بالخیر. ہم ڈاکٹر کنول سے یہ جانتے ہیں. ڈاکٹر کنول، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ٹاک کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میریٹل پرابلمز میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جہاں پر ہم کوئی باؤنڈری سیٹنگ کے بغیر بہت سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بہت بڑی کنفیوژن یہ ہوتی ہے، جو میں نے اکثر اوقات لوگوں کی زندگی میں دیکھی ہے، کہ وہ نام تو دین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بہت سے کام، لیکن کاموں میں اور جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت سادہ سا فارمولا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں. جیسے ایک دفعہ میں جب کوئی اپنا کمپیوٹر پہ کام کر رہی تھی تو میری ایک دوست ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کنول ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمانڈ بار بار دینی پڑ رہی ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا کوئی آسان طریقہ ہے کہ سنگل کمانڈ میں بہت سے آپ کے کام ہو جاتے ہیں. صرف آپ نے وہ والا ٹول جو ہے وہ سیکھنا ہے. اور اس سے واقعی مجھے بہت فائدہ ہوا کہ جب بھی میں کوئی پروجیکٹ کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بار بار وہ کمانڈ دینی پڑ رہی ہے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہاں پر کچھ ایسا کام ہے جو مجھے نہیں آتا. تو اسی طرح زندگی میں، تعلقات میں، اگر ہم ایک فارمولا جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن ہمیں رزلٹ الٹا مل رہا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں میں تو اللہ کی خاطر خاموش ہوں، میں تو اللہ کی خاطر بولی، میں نے تو اللہ کی خاطر برداشت کیا، میں نے تو اللہ کی خاطر یہ اس معاملے کو ایسے نبھانے کی کوشش کی، لیکن رزلٹ نہیں وہ آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس فارمولے کو صحیح طرح اپلائی نہیں کیا جا رہا. اسی لیے شادی شدہ زندگی میں باؤنڈری سیٹنگ کی بہت امپورٹنس ہے. اور کیونکہ باؤنڈری سیٹنگ ہمیں جنرلی نہیں کرنی آتی، والدین کے ساتھ رہ کے نہیں کرنی آتی، بچپن سے ہمیں سکھائی نہیں جاتی، اس کا کانسیپٹ نہیں ہمیں سمجھ آتا. کئی دفعہ جب باؤنڈری سیٹنگ کی بات کی جائے تو اس کو خود غرضی سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے ہم باؤنڈری سیٹنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. بیسیکلی باؤنڈری سیٹنگ کے بہت سے ایریاز ہیں، جیسے فزیکل، مینٹل، ایموشنل یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتا ہے. ان سب کے لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کو ہم کہتے ہیں بائی ڈائریکشنل. بائی ڈائریکشنل کا مطلب یہ ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ یہ نہیں ہوتی کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کر لوں، دوسرا جائے بھاڑ میں. باؤنڈری سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے طریقے سے مجھے اپنی وانٹس، اپنی نیڈز کو دوسرے انسان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس شخص کی بھی تو کوئی نیڈز اینڈ وانٹس ہیں نا، اس کا بھی تو کچھ دل چاہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جو اس کا دل چاہ رہا ہو وہ میری نیڈ اور وانٹ سے اپوزٹ ہو. تو مجھے اس کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. جہاں میں چاہتی ہوں کہ میری بات دوسرے انسان کو سمجھ آئے، تو پھر دوسرے کی بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ باؤنڈری ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی نا. یعنی ہو سکتا ہے میں جس طرح باؤنڈری سیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، میرے ساتھ جو کچھ اور افراد رہتے ہیں ان کا طریقہ فرق ہو، ان کی سوچ فرق ہو، یا یہ کہ میں نے جس طرح باؤنڈری سیٹ کی ہے اور میں کسی کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ بھئی میں تو اپنے معاملات کو اپنے رشتوں میں ایسے نبھاتی ہوں، دوسرا انسان کسی اور طریقے سے نبھانا چاہ رہا ہو، اور وہ جب مجھے کوئی اپنی اگزامپل دے، ہو سکتا ہے کہ وہ فارمولا میرے لیے ڈیزاسٹر پیدا کر دے، میرے اوپر وہ فٹ نہ آتا ہو. تو ہر ایک کو اپنے مطابق سمجھنا ہے اس دائرہ کار کو. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ باؤنڈریز بدل بھی جاتی ہیں. یعنی شادی سے پہلے
ایک اور طرح کی باؤنڈری ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر شادی کے انیشیل ایئرز ہیں، کچھ فیملیز سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ نیوکلیئر ہیں، کچھ کے ہسبینڈ ایک شہر میں ہیں وہ کہیں اور ہیں، کچھ کے بچے چھوٹے ہیں، کچھ کے بڑے ہیں. تو اس کے مطابق ہی ہم اپنی باؤنڈریز کو چینج کرتے رہتے ہیں. اور بیسیکلی اس میں ہے کیا کہ ہم نے کمفرٹ لیول لے کر آنا ہوتا ہے، جس میں پرسنل سپیس کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے پرائیویسی بھی کہاں تک ہونی چاہیے، اور جو تعلقات ہیں پیار محبت کے ہیں، انٹیمیسی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جائے گا، اس پہ بھی بات چیت ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو اوور آل سمجھیں تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ میں اپنی فیلنگز کی خود رسپانسبل ہوں، اور مجھے یہ پہچاننا ہے کہ میں کسی اور کی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یعنی باؤنڈری سیٹنگ میں یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں بیٹھ کر کسی دوسرے علاقے کے بارے میں، دوسرے ملک کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کروں کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے اور فلاں کو یہ کرنا چاہیے. میں جتنی دفعہ مرضی کہتی رہوں کہ فلاں ملک جو ہے وہ یہ قانون کیوں نہیں بناتا، تو وہ ملک اپنے مطابق ہی قانون بنائے گا. اسی طرح افراد کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ہم جتنی دفعہ مرضی کہیں کہ فلاں شخص یہ کیوں نہیں کرتا اور یہ کیوں کرتا ہے، لیکن اس سے مسائل نہیں ہمارے حل ہوں گے. تو باؤنڈری سیٹنگ مینز کہ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اپنے دائرہ کار میں کرنا ہے. ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری کیا خواہشات ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا میں محسوس کرتی ہوں، تو میں دوسرے کو بھی سمجھتی ہوں. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس نے ایک اچھی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے؟ اس کے کچھ انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں نا. اگر آپ یس مین نہیں ہیں، اگر آپ کو صحیح طریقے سے صحیح موقع پہ نو کہنا آتا ہے اور آپ دوسروں کے نو کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ اپروپریٹ قسم کی شیئرنگ کر لیتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی سیلف ورتھ دوسرے ڈیفائن نہیں کرتے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تو شاید میں ہوں ہی برا انسان. نہیں، آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، خبروں میں جو مرضی میرے بارے میں نشر ہو جائے، مجھے خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حساب کتاب تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، کہ میرا رب مجھے کیسے دیکھتا ہے. لوگ میرے بارے میں جو مرضی کہہ لیں. جیسے کل میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، تو ان کا بہت زیادہ جو ڈپریشن ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کو فون کر کے جو خوفناک باتیں بتاتے ہیں، جو بھی تمہارے گھر میں اس وقت بگاڑ ہے اس کی وجہ تم ہو، اب دیکھنا تمہارے بچوں کا فیوچر کتنا ڈسٹروائے ہو جائے گا اور تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور دیکھنا تمہیں معاشرہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. حالانکہ جب میں ان سے دین کے مطابق پوچھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں ان سے ایون آج کے دور کے مطابق پوچھ رہی تھی کہ یہ معاملات جو ہیں ان میں کیا برائی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کوئی برائی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا انہوں نے بینر اٹھایا ہوا تھا، وہ کہتی تھی لیکن وہ میرے رشتہ دار یہ کہتے ہیں، گھر آنے جانے والے لوگ یہ کہتے ہیں. تو ایسا فرد جو ہوتا ہے وہ صحیح باؤنڈری سیٹنگ نہیں کر پا رہا ہوتا. اسی وجہ سے وہ ہر ایک کے اثرات لیتا ہے اور اپنی ورتھ کو ان باتوں سے ڈیفائن کرتا ہے. پھر یہ کہ جس شخص کی باؤنڈری اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اپنی نیڈز، اپنی فیلنگز، اپنی وانٹس کو بھی جتنی اہمیت دیتا ہے اتنی ہی دوسروں کو بھی دیتا ہے. اچھا، دوسرا فرد جو میرے ساتھ ایک رشتے میں منسلک ہے، اس کی جو بات ہے اس کو بھی ویٹیج دینا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے، اپنے بلیف سسٹم کے بارے میں، اپنی ویلیو کے بارے میں، اپنے خیالات کے بارے میں. اور صرف اپنے لیے نہیں آتا، جتنا وہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کرتا ہے اتنا وہ دوسرے فرد کو بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ساری بات سن کے، یعنی جب ہم اپنے حصے کی بات سنتے ہیں باؤنڈری سیٹنگ میں تو بڑا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں واقعی دیکھا، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملنا چاہیے. لیکن گڑبڑ کہاں ہے؟ جیسے ہی میں جملہ مکمل کرتی ہوں کہ دوسرے کے لیے بھی وہی معاملہ کیا جائے، یہ بہت مشکل بات ہے بھئی. اور خاص طور پہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو اسپاؤز ہے وہ تو صحیح طرح سے میرے سے بات نہیں کرتا، یا ہمارا کوئی آپس میں کانفلکٹ چل رہا ہے، تبھی تو میں ان چیزوں کو وہاں پہ سنبھال نہیں پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باؤنڈری سیٹنگ کے لیے ایک تو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، محنت کرنی پڑے گی، اور بہت زیادہ محتاط طریقے سے اب جو کچھ بھی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں پھر ہم نے اس کے مطابق کچھ بولنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ معاملات کو سنوارنا ہے، تو ہمیں امپلیمنٹیشن پلان کے لیے بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا. لیکن
یہ جب باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابیوزز ہیں وہ بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ابیوزز کا اگر آپ نے راستہ کھولنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ نے باؤنڈری سیٹنگ نہ کی ہو تو آپ بے تحاشا ابیوزز کو فیس کریں گے. اب شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے اٹس اباؤٹ کمٹمنٹ. یہ کمٹمنٹ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کمٹمنٹ میں باؤنڈریز کو سیٹ کرنا، پھر اس کو ایک رسپیکٹ کے لیول پہ لے کر آنا، نہ صرف یہ کہ اپنا خیال رکھنا بلکہ اپنے اسپاؤس کا بھی خیال رکھنا، یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور مزے کا کام بھی ہوتا ہے. باؤنڈری جو ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، ایک سمجھے کہ اس کے بارے میں گفتگو کرنی. آئیڈیل تو یہ ہے کہ جی ایک کپل کی جب شادی ہوتی ہے اور جب وہ کمپیٹیبلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کلک نہیں ہے، ہم شروع سے ڈیفرنٹ تھے، تو ہر انسان ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے. مجھے اکثر اوقات جب کوئی کپل مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم بہت ڈیفرنٹ ہیں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شکر کریں آپ لوگ ڈیفرنٹ ہیں، نہیں تو آپ کے بچوں میں بیلنس نہ آئے، ایکسٹریم رویے آئیں. ہاں ڈیفرنٹ ہونے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ٹاکسک رویے نہ ہوں، یا یہ کہ کوئی ایسی مشکلات نہ ہوں جو ہمارا دین بتاتا ہے، جو ویسے بھی ایکسپرٹس بتاتے ہیں، ان کے خلاف نہ ہوں. تو باؤنڈری کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ بہت اوپننیس ہوتی ہے، بہت وسعت ہوتی ہے. وسیع القلب انسان یہ کام کر سکتا ہے. جس شخص میں شح نفس ہوتا ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے، وہ شخص شاید ایسی گفتگو نہ کر سکے. اس میں آنیسٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے صحیح بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی اگلا انسان پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ چیز پسند ہے، نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ میری یہ نیڈ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، مجھے نہیں یہ ٹھیک لگتا، لیکن اس میں ہمیں کسی اور کو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا میوچل قسم کا ایک سسٹم کریٹ کریں جس میں ہم بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کو بات بتا سکیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں باؤنڈریز کا مسئلہ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، تو اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اچھا آپ دونوں اپنی اپنی بات کریں، تو وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے پہ زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں. پھر اس میں ہرٹ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ میرے ہسبینڈ یا میری وائف اس طرح کی بات کرے نا، میں نے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. شادی شدہ زندگی میں یہ باؤنڈری کی، کیونکہ ہمیں کنورسیشن تو ایسی کرنی آتی نہیں، ایسی گفتگو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. اب ہم باؤنڈری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیا کیا خرابیاں کرتے ہیں. جیسے بہت کامنلی دیکھا گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، اب شادی ہوتی ہے تو اب ان کو ایک دم خیال آتا ہے کہ میں تو قوام ہوں، اور قوام سے ان کے ذہن میں ایک سپیریورٹی کا ایک ایٹیچیوڈ آتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی رات کو ہی اپنی بیوی کو ایک بڑی لمبی چوڑی چیک لسٹ دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ پہلے دن ہی باؤنڈری سیٹ کر دوں، جس میں اکثر اوقات پہلی بات یہ کی جاتی ہے اگر تم میرا دل جیتنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. اب آپ سوچیں کہ وہ ایک لڑکی جو اس وقت اس کی نیڈ اور اس کی فیلنگز کیا ہیں، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، اس نے اپنے اوپر اتنا انویسٹ کیا ہے، وہ کوئی پیاری پیاری باتیں سننا چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہسبینڈ اس کی تعریف کرے، اس کا خیال رکھے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک UN چارٹر ہے اس کے سامنے، اور ایک اتنا لیگل لمبا سا ڈاکیومنٹ ہے کہ اگر تم یہ کرو گی تو پھر تمہاری ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اور تمہیں اس چیز کی اجازت ہے اور تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ جو خاندان والے ہیں وہ بھی اس مرد کو جو کہ قوام ہے یہ بڑا پکا سبق سکھا کر بھیجتے ہیں کہ جب تم وہاں پہ ہوگے اس معاملے میں تو تم نے ذرا نا اپنے آپ کو جمانا ہے، بھائی مرد بننا ہے، مرد نظر آنا چاہیے تمہیں. اور اس لڑکی کا پورا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے فار لائف. اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میں سفوکیٹ ہو رہی ہوں، میرے لیے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، میرا کوئی احساس نہیں ہے. حالانکہ وہ شوہر بعد میں بہت اس کی تعریف بھی کرتا ہے، بہت اس کا خیال بھی رکھتا ہے، بہت اس کی لیے ایفرٹس کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں، یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو سٹارٹ میں جس طریقے سے باؤنڈری کو سیٹ کیا گیا وہ درست نہیں تھا طریقہ. اچھا، اب خواتین کیا کرتی ہیں؟ یعنی یہ بات صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم خواتین بھی بہت گڑبڑیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب اگر خواتین نے لیٹس سے سوسائٹی میں دیکھا کہ جی غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں، مرد حضرات غلط طریقے سے باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں یا غلط ٹرمز پہ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں،
یا یہ کہ انہوں نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ ان کی کچھ مدرز ہیں یا بہنیں ہیں یا اور کوئی فیمیلز ہیں جنہوں نے بہت سفرنگ دیکھی. پھر ڈرامے ہمارے ماشاءاللہ بھرے ہوئے ایسی سٹوریز سے, ایسے ڈائلاگ سے جو کہ بڑے سٹل طریقے سے سب لیمینل میسیجز دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑے گا, یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی تمہیں کبھی کچھ نہیں دے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ ایسے سلوگنز نکالنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ فیمنزم کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, یا یہ کہ ہر بات میں ان کو می ٹائم چاہیے اور اپنی زندگی چاہیے, اپنا ایک سپیس چاہیے, اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ اس میں سے گند نکل کر آتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی گھروں سے سکون ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خواتین تو معاشرے میں بہت اپنی طرف سے سمجھتی ہیں کہ جی میں نے باؤنڈری سیٹ کر کے پہلے دن سب کو کلیئرٹی سے بتا دیا میں یہ کروں گی اور میں یہ نہیں کروں گی, لیکن معاملات تو خرابی کی طرف ہی جاتے ہیں. معاملات میں تو کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہو رہی ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہمیں اپنے اندر لانی ہوتی ہے نا. ہمیں کسی بھی موومنٹ کا حصہ نہیں بننا, یا ہم نے کبھی اگر سیکھا ہی نہیں ہے, میں کہتی ہوں گوگل کر کے اگر ہم پڑھ لینا کہ باؤنڈری کیسے سیٹ کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم باؤنڈری کو کیسے سیٹ کریں گے, کیا ہمیں کرنا چاہیے, کس طریقے سے ہم ان باؤنڈریز کی طرف بڑھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنز پراپر ہونی چاہیے کہ کیا ایکسیپٹیبل ہے دونوں کے لیے. یعنی آپس میں بات کرتے ہوئے ایکسیپٹیبلٹی کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے ہوتی ہیں نا, یعنی کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہونی چاہیے. جیسے اس باؤنڈری سیٹنگ میں ہمیشہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دوسری کی فیملیز کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ان میں آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ تو رسپیکٹ کرے اور دوسرا جو ہے جو مرضی دھواں دھار طریقے سے بلڈوز کر دے. نہیں, دونوں رسپیکٹ کریں گے. یہ نہیں کہا جائے گا تمہاری امی اور تمہارے گھر والے, یہ نہیں ہوگا. ایسی بات تو تڑام والی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, رسپیکٹ ہوگی. اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ جو باتیں دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گی وہ بات کی جائے گی. پھر یہ کہ پرسنل ایکسپیرینسز پہ بھی ویری کر رہا ہوگا نا, ہر ایک کا ایک سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو بہت ریجڈ باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ڈسٹنس رکھتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی ہیلپ بھی چاہیے ہو تو وہ مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ بہت زیادہ ڈینائل میں بھی رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی پورس قسم کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, لیک کر رہی ہوتی ہیں, جیسے جن سے نو نہیں بولا جاتا, اوور انوالو ہو جاتے ہیں, بالکل ڈور میٹ کی طرح ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں جیسے سورہ روم کی آیت جو ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو زوج بنائے گئے وہ سکون کے لیے بنائے گئے. ٹھیک ہے, تو باؤنڈری سیٹنگ سکون دیتی ہے. آپ اس کو نا اگر آپ دنیا کے جیسے میپنگ ہوئی بھی ہے نا اس پہ دیکھیں, یعنی جو ممالک ہیں ان کا اپنے ہمسائے ملک سے تعلقات اچھے ہیں, ان کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں, ویزا لینے کا سسٹم پراپر ہے, اس کے رولز ریگولیشنز ہیں, وہ آپس میں کچھ معاملات جب کانٹریکٹس کرتے ہیں چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں چاہے ایکسچینج پروگرامز ہوں وہ بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کتنے سکون سے اپنے ملک کے اندر بھی رہتے ہیں, اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کو کہیں وہی بات ہے کہ آپس میں ملنا ہے ان کو کوئی تھریٹ نہیں محسوس ہوتی, اور وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے بات کمیونیکیٹ بھی کر دیتے ہیں. اور باقی بھی کوئی اور ممالک جو ہوتے ہیں جو اس بات سے حسد کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن جن ممالک کے درمیان آپس میں کوئی ایک کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں, ہر وقت بس ایک آواز آتی ہے کہ اب یہاں پہ جنگ ہونے لگی ہے. اور کچھ جگہوں پہ وہ مسئلہ کشمیر ہے کہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے یہ میرا حصہ ہے, وہ حصہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ سکون کا رشتہ جو ہے وہ بنانا ہے. اس سکون میں پراپر باؤنڈری سیٹنگ آتی ہے. اسی طرح ہم نے جب وہ آیت پڑھی سورہ البقرہ کی جو اس کا حصہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس. تو ہم نے لباس کا مطلب یہ سمجھا کہ کیونکہ لباس میرے جسم پہ ہے تو ٹھیک ہے جو شخص مجھے جیسے مرضی بتائے میں نے ویسے رہنا ہے. دیکھیں لباس بھی اپنی باؤنڈری کو سمجھتا ہے. لباس آپ کے دل کو نہیں چیرتا, پھیپھڑوں کو خراب نہیں کرتا, آپ کی باڈی کو اس طرح جکڑتا نہیں ہے کہ آپ سفوکیٹ ہو جائیں, یعنی آپ کو سٹیب نہیں کرتا, پیئرس نہیں کرتا, آپ کے جسم کے اندر جو ہے جا کر تباہی نہیں مچاتا.
بلکہ ایک سرٹن لیول پہ وہاں پہ وہ بھی رک جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر وہاں پر بھی اگر آپ کا لباس بہت ٹائٹ ہو جائے تو وہ پھٹنے کا اس کا ڈر ہوتا ہے, خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بھی ہمیں آیات بتاتی ہیں کہ باؤنڈری سیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس میں کیا آئے گا, اس میں ایک شیئرڈ ویژن ہوگا, یعنی ہسبینڈ وائف کو یہ پتا ہو کہ ہم اس رشتے میں بندے کس لیے ہیں. سپیریورٹی کے لیے بندے ہیں کہ مرد سارا دن یہ نعرے لگاتا رہے کہ میں تو قوام ہوں, اور عورت کہ اچھا اگر تم قوام ہو تو پھر تم یہ کیوں نہیں کرتے اور وہ کیوں نہیں کرتے اور میں ہی رہ گئی ہوں سارے کاموں کو دیکھنے کے لیے. یہ تو مطلب نہیں ہے. شیئرڈ ویژن ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس رشتے میں بندے ہیں. یہ جو رشتہ ہے یہ سکون والا رشتہ ہے. اس سے ہم نے آگے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے, ہم نے اپنی امت پہ کام کرنا ہے. وہ جو بچے ہمارے اس گھر میں ہوں گے ان کو ہم نے فنکشنالٹی دینی ہے, ہم نے ایک ویژن یہ رکھنی ہے, یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے نا. ابھی کوئی مجھ سے بات کر رہی تھی خاتون, وہ کوئی کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ پیار محبت سے مجھ سے بات نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں جس قسم کی پیار محبت آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں وہ صرف جنت میں ملنے والی ہے. دنیا میں اس رشتے میں رہتے ہوئے آپ کو ڈھیر سارا کام کرنا ہے. تو پتہ نہیں وہ کون سی وہ پیار محبت ہے, آپ نے کہاں پڑھ لی ہے کہ جو آپ مانگتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم سیرت کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو مومنٹس تھے وہ ان کو کیش کرنے آتے تھے. وہ کتنے چھوٹے چھوٹے مومنٹس تھے, چلتے پھرتے وہ بات کر رہے ہیں. ہمارا تو انہی مومنٹس میں موڈ خراب ہوتا ہے. اگر کوئی ہم سے اچھی طرح بات بھی کرنا چاہے تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی جس گھر میں 3 دن کھانا نہیں ہے اور ہر وقت ان کو دشمن کا ڈر ہے, ہر وقت ان کو ٹاکسک باتیں انوائرمنٹ سے سننی پڑ رہی ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں اور پیار محبت سے رہ رہے ہیں, تو ہم تو اتنے لگژریس سٹائل میں رہ کر بھی وہ پیار محبت قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ویژن نہیں ہے ہماری.